السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت لمحات عطا فرمائے، اور خصوصاً یہ پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا عطا فرمایا۔ رمضان کا یہ پہلا عشرہ رحمت کا، بعض حضرات بسا اوقات الجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سارا رمضان ہی رحمت ہوتی ہے، یا آپ کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا، یہ تو سارا رمضان رحمت ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تقسیم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس تقسیم کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس تقسیم کو ہلکا نہ لیا جائے، اور یہ تقسیم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس خطبے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے خطبہ دیا، اور یہ خطبہ حدیث کی کتاب بیہقی میں موجود ہے، حدیث نمبر 3336۔ اس میں الفاظ یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے: هو شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی۔ آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان ربی وسعت رحمت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اس کے باوجود ہمارے گھروں پہ بسا اوقات اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہوتی؟ معاشرے پر اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہوتی؟ ملک پر اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہوتی؟ امت مسلمہ پر اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہوتی؟ آج صرف اسی موضوع کو ذکر کرنا مقصود ہے۔ اللہ کی رحمت کو ہم کیسے اپنے قریب کریں؟ اللہ کی رحمت کیسے حاصل کریں؟ اللہ کی رحمت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اور کن اسباب کی وجہ سے اللہ کی رحمت انسانوں سے دور ہو جاتی ہے، اس معاشرے سے دور ہو جاتی ہے، اس خاندان سے دور ہو جاتی ہے، اس گھر سے دور ہو جاتی ہے، اس ملک سے دور ہو جاتی ہے؟ کون سے ایسے اسباب ہیں جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے؟ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اس موضوع کو سمجھا جائے کہ آخر اللہ تعالیٰ خود رحمت سارے جہانوں پر رحمت کرنے والا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین لقب، اس کے باوجود مسلمان رحمت سے دور کیوں ہوا؟ رحمت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مہربانی، ہمدردی، شفقت، نرمی، یہ سب رحمت کے معنی ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اگر پہچاننا چاہیں تو ہم اس کی ضد، اس کے اپوزٹ کو اگر دیکھیں تو پھر وہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ عربی میں محاورہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ دن کی تعریف آپ کر لیں، لیکن جب رات سامنے آتی ہے تو دن بہت اچھی طرح پہچانا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح رحمت کی جو ضد اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں بتائی ہے وہ ہے لعنت۔ رحمت کا اپوزٹ لعنت۔ جہاں رحمت نہیں ہوگی وہاں لعنت ہوگی۔
جب آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں گے کہ لعنت کا کیا مطلب، خود قرآن مجید میں یہ لفظ لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الکاذبین، خود یہ لفظ قرآن میں موجود ہے۔ اس لفظ کی تشریح میں جب آپ ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھیں گے، تمام ڈکشنریز کی یہ لعنت ہوتی کیا ہے، تو وہاں آپ کو عربی ڈکشنریز میں ملے گا البعد عن الرحمت، لعنت کی تعریف، لعنت کا معنی البعد عن الرحمت، اردو میں رحمت سے دوری، رحمت سے دوری، اس کو لعنت کہتے ہیں۔ آج کی نشست میں ابھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کی اللہ نے تلاوت کی، توفیق عطا فرمائی۔ اس میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تاکہ ہمیں یہ عشرہ سمجھ میں آئے کہ ہم اس عشرے میں کون سے کام کریں کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو، اور پھر وہ ساری زندگی کے لیے سبق ہے، صرف 10 دن یا ایک رمضان کے عشرے کے لیے وہ سبق نہیں ہے۔ تو سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 71 کی جو اللہ نے تلاوت کی، توفیق عطا فرمائی، اس کو آپ بھی پڑھیے گا غور سے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیے گا۔ میں ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ والمؤمنون والمؤمنات، پوری آیت کا ترجمہ کروں گا پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کی دوست ہوتی ہیں۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، دوست ہوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو نیکی سکھاتے ہیں، نیک کاموں کی تلقین کرتے ہیں، 2 باتیں۔ وینہون عن المنکر، اور یہ بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، 3 خوبیاں ہو گئیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمبر 4، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نمبر 6، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ 6 چیزیں ہو گئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عن قریب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ عن قریب رحمت کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اس میں ایک اصول تو یہ معلوم ہوا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں یہ آپس میں دوست ہوتی، دشمن نہیں ہوتی۔ اس سے بالکل اسی رکوع کے شروع میں ایک آیت ہے کہ اگر یہ آپس میں یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہو جائیں تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ بالکل اسی آیت نمبر 71 سے پہلے جو رکوع شروع ہو رہا ہے وہ یوں شروع ہو رہا ہے، المنافقین والمنافقات، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ یہ جو منافقین ہوتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا حصہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف نہیں ہے وہاں ہے کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ یہ جو منافقین ہیں نا، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یأمرون بالمنکر، بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون، یأمرون بالمنکر، بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں۔ اگر معاشرے کے اندر بری باتوں کا حکم دیا جانے لگے تو معلوم ہوگا کہ اب اللہ کی رحمت اس معاشرے پر نہیں ہوگی۔ بری بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، گناہ کے کام۔ اگر معاشرے میں گناہ کے کاموں کا حکم دیا جائے، اللہ کی رحمت وہاں سے اٹھ جائے گی، اس آیت سے معلوم ہوگا۔ اور جب تک انسان لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، اللہ کی رحمت اس معاشرے پر متوجہ رہے گی۔ اس میں اب ایک اصول یہ معلوم ہوا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہوں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ اگر ایک گھر کے اندر آپس میں بہن بھائیوں کے اندر، باپ بیٹوں کے اندر، ماں بیٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں، معاشرے کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں، امت کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کے آثار بھی بتائے۔ لعنت کے آثار 10ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ دیکھو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو، لا تنازعوا، آپس میں مت جھگڑو، کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم شل ہو جاؤ گے، مفلوج ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم ثابت قدم نہیں رہو گے۔ معلوم ہوا معاشرے کے اندر اگر کسی خاندان میں کمزوری نظر آنے لگے، اس کی قوت ختم ہونے لگے، اگر کسی خاندان کی قوت ختم ہونے لگے تو اس میں اہم سبب ہوگا آپس میں لڑائی جھگڑے۔ اور اگر آپس میں جوڑ کر رہیں گے، وہی گھر مضبوط ہوگا، وہی خاندان مضبوط ہوگا، وہی علاقہ، وہی ادارہ مضبوط ہوگا، وہی ملک مضبوط ہوگا۔ ایک خوبی تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ آپس میں جتنا جوڑ پیدا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ اس معاشرے پر رحمت لائے گا، اور جتنا آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے اتنا اللہ وہاں معاشرے میں سے رحمت اٹھا لے گا، اور دوسرا لفظ ہم نے بہت اچھی طرح سمجھا، اللہ اس معاشرے پر لعنت اتار دے گا۔ لعنت رحمت سے دوری، بس رحمت سے دوری، اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ رحمت سے دوری کا ایک نشان کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، ہر ایک اس کو دباؤ میں لاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلی خوبی اللہ نے بتائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نماز قائم کرنے سے اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے؟ اور نماز نہ قائم کرنے سے معاشرے کے اندر، گھر کے اندر نماز کا نظام قائم نہ کیا جائے تو اس سے لعنت کے کون سے آثار نظر آتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو 21ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کرنا ہوگی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل ہوئی، اور نماز قائم کیجئے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ معلوم ہوا جس معاشرے کے اندر نماز کا نظام قائم نہیں ہوگا، جس گھر کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہوگی، وہاں فحشاء اور منکر، قرآن حکیم کی زبان، وہ فحشاء اور منکر، بے حیائی اور برائیاں وہاں وجود میں آئیں گی۔ جب معاشرے کے اندر، کسی گھر کے اندر، کسی خاندان کے اندر، کسی کے بچوں کے اندر اگر بے حیائی اور گناہ کی باتیں موجود ہیں، سمجھ لے کہ اس گھر کے اوپر لعنت کے آثار ہیں، اس گھر کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، رحمت نہیں۔ جس گھر میں بے حیائی ہوگی، جس معاشرے میں آپ کو بے حیائی کھلے عام نظر آنے لگ جائے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ رحمت اس معاشرے سے اٹھ رہی ہے۔ بہت واضح الفاظ قرآن مجید کے۔ معلوم ہوا اگر ہم اب بھی چاہیں کہ اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہو، مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں میں سے بے حیائی ختم ہو جائے، ہمارے بچوں میں سے بری باتیں، گناہ کی باتیں ختم ہو جائیں، یعنی اللہ کی رحمت آ جائے۔ اللہ کی رحمت کے آثار کیا؟ کہ وہاں بے حیائی نہیں ہوگی، وہاں حیا ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے آثار کیا ہیں؟ کہ وہاں گناہ کے کام نہیں ہو رہے ہوں گے۔ ساری نعمتیں گھر کے اندر موجود ہونا، کھانا پینا، گاڑیاں، گھر بڑے شاندار، سب کچھ موجود ہو، لیکن اس گھر میں بے حیائی اور برے کام ہو رہے ہوں، ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی یقین رکھیے گا کہ اللہ کی لعنت ہے اس گھر کے اوپر۔ میں نے پھر کہا کہ ساری نعمتیں موجود ہوں، کھانا پینا، پیسہ، گاڑیاں، گھر، سب کچھ ہے گھر کے اندر، لیکن وہاں بے حیائی اور گناہ کے کام ہو رہے ہیں، نماز وہاں نہیں پڑھی جا رہی، اللہ کا قرآن وہاں نہیں پڑھا جا رہا، اللہ کی رحمت اس گھر پہ، اس خاندان پہ، اس ملک پہ نہیں ہوتی۔ یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، قرآن سمجھا رہا ہے۔ اور اگر ہم واپس آنا چاہتے ہیں اللہ کی رحمت کی طرف تو ایسی صورت میں گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت ابھی میں نے کہا تلاوت کر لیجیے، کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا،
جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اب ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے اللہ کی رحمت ہمارے گھروں پہ کیسے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ۔ ترجمہ بڑے غور سے حدیث کا سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ، اس گھر پر فرشتے رحمت کے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وانزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ ایک اور نشانی رحمت کی معلوم ہوئی، سکون۔ سکون سب کچھ ہے، ساری دنیا کی نعمتیں موجود ہیں، پیسہ موجود ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، پتہ نہیں مولانا کیا ہے، سکون نہیں ہے، نہ طبیعت میں سکون ہے، نہ گھر میں سکون ہے۔ یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی نشانی ہے۔ اللہ کی رحمت کیسے آتی؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، گھر میں اس آواز گونجے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر صرف تلاوت کرنے سے اللہ کی رحمت اس گھر پہ آ جاتی ہے۔ جیسے ایک صاحب تھے، وہ جیسے آپ حضرات جاتے ہیں دکانوں پہ خریداری کرنے گیا تو صبح صبح دیکھا تو وہ صاحب سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، سورہ یاسین پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہاں میری بڑی پرانی عادت ہے کہ سورہ یاسین میں پڑھتا ہوں، بڑی برکت ہوتی ہے سارا دن۔ ان سے پھر صرف ایک جملہ عرض کیا، ایک جملہ، کہ جب سورہ یاسین صرف پڑھنے کی اتنی برکت ہے، خود کہہ رہے ہیں اتنی رحمت اللہ کی ہوتی ہے، سارا دن میرے کاروبار پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے صرف یہ سورہ یاسین پڑھنے کے ساتھ۔ تو ان سے صرف اتنی سی گزارش کی کہ اگر سورہ یاسین کا ترجمہ بھی پڑھ لیں اور اس کے مطابق 24 گھنٹے کی اپنی زندگی کو سورہ یاسین کے مطابق بنا لیں تو جہاں صرف پڑھنے سے اتنی رحمت ہوتی ہے، وہاں سمجھ کر عمل کرنے سے کتنی رحمت ہوتی۔ آج یہ اگلا مرحلہ کہ آج ہمیں اپنے آپ کو قرآن حکیم کے قریب کرنا ہوگا، قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہوگی، اس کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اس انسان پر اللہ کی رحمت ہوگی، اس گھر پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصول بتایا۔ یقیمون الصلاۃ کے بعد اگلا اصول اسی آیت میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے بعد وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اس پر زکوٰۃ ادا کریں، وہاں اللہ کی رحمت ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے پیسہ بظاہر کم ہوتا ہے، بظاہر ظاہر 2.5% نکالیں گے، 40واں حصہ نکالیں گے، لاکھوں روپیہ زکوٰۃ کا نکالیں گے تو لاکھوں روپیہ کم ہوگا نا۔ لیکن اللہ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ اور دوسری طرف انسانوں کی سوچ ہے کہ میں سود کا پیسہ لوں گا تو میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے گا، لیکن اللہ نے کیا سمجھایا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو اور بڑھاتا ہے۔ انسان سودی کاروبار میں مبتلا ہوتا ہے، جتنا سود کے اندر جاتا ہے خود اس کو اللہ کی رحمت کے بجائے لعنت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی بندہ معاشرے میں ایسا نہیں ملتا جو کہ سودی کاروبار میں مبتلا ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ کی رحمت نظر آتی ہو، سوائے پریشانی کے کچھ نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولئک سیرحمہم اللہ سے پہلے کہا کہ کن لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس آیت میں اگلا جملہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اولئک سیرحمہم اللہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، ان کی باتیں مان کر چلے گا، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ عن قریب اپنی رحمت فرمائے گا۔ جتنے فیصد، یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ مکمل طور پر اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا تو جتنا ہو رہا ہے اتنا تو کر لیجئے، جتنا ہو رہا ہے اتنا تو کر لیجئے۔ اگر آپ 10% عمل کریں گے اللہ 10% رحمت کر دے گا، 20% کریں گے اللہ 20%، 50% عمل کریں گے، یہ سوچ کر کہ 100% نہیں ہو رہا تو 10% بھی چھوڑ دیا جائے، کیوں ہم کم ہمت ہو گئے؟ اور اللہ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر سکھایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔
وقتی طور پر انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں میں بھی انسان اللہ کی رحمت مانگے، آزمائشوں میں بھی اللہ کی رحمت مانگے۔ اور آخر میں ایک حدیث سنا دوں کہ جو اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر رحمت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مستند حدیث ہے، اس پر عمل کر کے دیکھیے، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ماں باپ پر، اپنے بچوں پر، اپنے دوست ساتھیوں پر ذرا عمل کر کے اس حدیث کو سنیے گا غور سے کہ اللہ کی رحمت کب آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحمت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کر دے گا۔ اور جس معاشرے کے اندر رمضان کے مہینے میں روزے داروں کو آٹا نہ ملے، اتنا انسان دوسرے انسان کے لیے بے رحم ہو جائے، اس معاشرے پر اللہ کی رحمت کیسے ہوگی؟ بس یہ سوچنا ہے۔ جو انسان معاشرے کے اندر ذخیرہ اندوزی میں مبتلا ہو جائیں اور روزے داروں کو تکلیف پہنچائیں، روزے داروں کو، اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر رحم کرو، وہاں لفظ جملہ غور سے سنیے گا، ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہے نا اس پر رحم کرو، جانور بھی ہے نا اس پر بھی رحم کرو، کوئی کافر بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، اس پر بھی رحم کرو۔ ارحموا من فی الارض، یہاں مسلمان کا ذکر نہیں ہے، ارحموا من فی الارض، جو زمین پر ہے اس پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، وہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحمت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بے سکونی اور چیزوں کی بے برکتی اور آپس کے لڑائی جھگڑے اور آپس کے فتنے، یا اللہ ان کو ختم فرما کر ہمارے ملک پر، ہمارے معاشرے پر، ہمارے گھروں پر اللہ رحمت نازل فرما دے، اور ان تمام ہر اس کام سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جس سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور ایک ایک وہ کام اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔